نذیر ناجی صاحب کی آپ نے بات کی، کلاس صاحب انہوں نے کوئی کہانی لکھی ہے 18 سال پہلا کا واقعہ ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ حسین نواز صاحب کی عمر اس وقت کیا ہوگی سر؟ عامر صاحب بھی گیس کریں۔ میرا خیال کوئی یہی 20-25 کے درمیان ہوگی، 27 جو آپ کہتے ہیں نا بچہ ہے اور بچے کا پتہ نہیں تھا بچہ کہاں پہ ہے، اور عمران خان آپ نے پہلے کہا تھا کہ اسی بچے کی میرا خیال 3 شادیاں بتائیں گی، 3 شادیاں ماشاءاللہ ان کی اور اولاد دے۔ تو اس بچے کی کہانی سن لیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا نذیر ناجی صاحب کے کالم میں، بلکہ کل میں اپنے ان کو کہوں گا قسمت خان جو ہمارے ہیں نا ریسرچر، ذرا وہ جائیں اس ریکارڈ میں سے نذیر ناجی صاحب کے کالم ذرا ڈھونڈ کے لیں۔ اس وقت جس دن گرفتاریاں ہوئی نا 12 اکتوبر کو، وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جناب مشرف صاحب کی کو ہوئی، تو ان میں گرفتار ہونے والوں میں جہاں پہ اور لوگ شامل تھے نذیر ناجی صاحب بھی شامل تھے۔ اور نذیر ناجی صاحب نے پورا تفصیل سے لکھا ہے کہ ہم کیسے گرفتار ہوئے، کہاں پہ ہمیں رکھا گیا، کیوں رکھا گیا، اور اس دن کیا ہوا تھا۔ ڈی ڈے جو ڈی ڈی تھا، مطلب 12 یہ جو اکتوبر 1999 کو کیا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں ہم وہاں پہ تھے، اس میں شوجہ آباد گئے ہوئے تھے، آپ کو یاد آ جائے گا۔ نواز شریف صاحب کو وہاں سے واپس اسپیشل اس سے آئے تھے، جہاز سے، پلین سے۔ اس سے ایک دن پہلے یہ دبئی گئے تھے ایک اسپیشل جہاز پہ، اور نذیر ناجی صاحب کو ذمہ لگی ہوئی تھی تقریر، وہ تقریر کے پوائنٹس بنا رہے تھے۔ اور ناجی صاحب اپنے کالم میں لکھتے ہیں، یہ 18 سال پہلے کی میری میموری، آئی ہوپ کہ مجھے یہ چیزیں ٹھیک یاد ہیں، نہیں تو اگر میں غلط ہوا تو صبح کریکٹ کر لوں گا۔ ناجی صاحب بڑے غصے والے بندے ہیں، ان کی ایک چیز بھی آگے پیچھے ہوئی تو ناجی صاحب نے مجھے نہیں چھوڑنا۔ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، ناجی صاحب نے لکھا تھا کہ جو میں بیٹھ کے پوائنٹس وہاں لکھ رہا تھا، تقریر لکھ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے جناب مشرف کو جو ڈسمس کرنے کے بعد کرنی تھی، اس میں حسین نواز صاحب بیٹھ کے اس میں لقمے بھی دے رہے تھے، اس میں ٹوٹے بھی ایڈ کر رہے تھے۔ جی یہ بچہ جو ہے آپ کا ماشاءاللہ، جو بچہ آپ کا بڑا سمجھدار ہے، 12 اکتوبر والے دن، اچھا اس پہ بڑی مزے کی بات دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس پہ میری شہباز شریف صاحب سے یہ بات ہوئی، میری چودھری نثار علی خان صاحب سے بات ہوئی، جب میں کتاب لکھ رہا تھا ایک سیاست کئی کہانیاں، دونوں کا یہ دعویٰ تھا۔ یہ چودھری نثار علی خان بھی کہتے ہیں اور شہباز شریف بھی کہتے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم موجود تھے، ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کیا کر رہے ہیں، اور انہوں نے جنرل مشرف کو ڈسمس کر دیا۔ کتاب میں درج ہے جنرل مشرف کو جب ڈسمسل میں ان نواز شریف صاحب نے، اگر رپورٹڈلی جو ان کا کلیم ہے، ان کا شہباز شریف کا اور چودھری نثار کا، ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا تھا، ان کو نہیں بتایا تھا کہ میں سائیک کرنے والا ہوں جنرل کو۔ اپنے بیٹے اس ماشاءاللہ چھوٹے بچے کو جو انہوں نے باقاعدہ پورا بتایا بھی صحیح، اعتماد میں بھی لیا، ڈسکشن بھی ہوئی، اور جو ناجی صاحب تقریر لکھ رہے تھے اس کی کریکشن، اس میں کچھ کاما، کچھ ایڈ، کہیں پہ آگے کرو، کوئی پیچھے کرو، ایڈیٹنگ پوری، یہ ساری ایڈیٹنگ جو ہے بیٹھ کے اس میں نہ چیز ایڈ کی کہ نہیں کی گئی، ماشاءاللہ اسی چھوٹے بچے نے کی تھی۔ اسی ہونہار بچے کی اس ایڈیٹنگ کی وجہ سے اس وقت حکومت گئی تھی۔ اب دوبارہ یہ جو سارا پینما کیس کا خراب کرنے کا بھی جو شروع ہوا تھا، اسی ہونہار بچے کے ٹی وی کے انٹرویو سے خراب ہوا۔ اچھا سن لیں مزے کی بات، ایک واقعہ یاد آ گیا، واقعہ ایک اور عامر صاحب، اب آپ نے ہمارے پاس اتنے ٹاپک سے رہ گئے آج، وہ چلیں ان کو بعد میں ہم ان کو ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے دوست ہیں یوسف بیگ مرزا صاحب، ان کو ویبیم ہم کہتے ہیں سارے، ان کو پیار سے نک نیم ہے، وہ پی ٹی وی کے ایم ڈی بھی رہے ہیں۔ 12 اکتوبر والے دن جس دن یہ واقعہ ہوا، اس دن ایم ڈی جو تھے یوسف بیگ مرزا صاحب تھے۔ تو میں ایک نئی کتاب لکھ رہا ہوں، تو اس میں میں نے بیگ صاحب سے بھی کچھ چیزیں ذرا پوچھی۔ بیگ صاحب نے اس میں بتایا تھا کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تو اس پہ لڑائی ہوگی کہ خبر چلائی جائے، کہ خبر چلائی جائے نہ چلائی جائے، کیونکہ فوجی آ گئے تھے، وہ اوپر سے وہ ٹپ کے آ گئے تھے، گیٹ جو ہے وہ ٹپ گئے اور پورے کا پورا کنٹرول لے لیا تھا۔ وہاں سے حسین نواز جو ہیں پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے بار بار فون کر رہے تھے یوسف بیگ مرزا صاحب کو کہ یہ خبر چلاتے رہیں۔ ایک دفعہ تو چل گئی نا، وہ دوسری دفعہ نہیں چلنے دی فوجیوں نے، یہ ان کو فون کر رہے تھے کہ خبر دوبارہ کیوں نہیں چلا رہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہاں فوجی پہنچ گئے، ہم کیسے خبر چلائیں؟ تو انہوں نے کہا بیگ صاحب آپ کمال کر رہے ہیں، وقت شہادت ہے، شہید ہو جائیں آپ۔ یہ بیگ صاحب کا ہے، یہ یوسف بیگ مرزا صاحب ہمارے دوست ہیں، خود انہوں نے بات بتائی ہے۔ یہ چھوٹے سے بچے نے مشورہ دیا یوسف بیگ مرزا کو کہ آپ فوجیوں سے لڑ جائیں، ٹکر لے جائیں، اگر کوئی گولی بجتی ہے بجنے دیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا وہاں یوسف بیگ مرزا صاحب کی اس پوری ایپیسوڈ سے میں نے سنائی ہے کہ یہ کس لیول کی آپ سے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے جو محکموں کے لوگ ہیں، ان سے کس لیول کی قربانی، کمٹمنٹ اور وہاں لائلٹی کی توقع رکھتے ہیں کہ اس کو کیا قربانی کا وقت ہے، کیا کہا وقت شہادت ہے۔ آپ نے سمجھا نہیں ہے؟ اچھا جب ان کو یوسف بیگ مرزا صاحب نے فون پہ بتایا کہ حضور فوج یہاں پہ پہنچ گئی، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تو انہوں نے ان کو کہا لڑ جائیں آپ ان سے، فوجیوں سے، ان کے ساتھ آپ پوری لڑائی کر لیں، شہید ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ان کے ہاتھوں میں گن تو گنز ہیں، یہ کہا ہوگا نا۔ تو آگے سے انہوں نے کہا، حسین نواز نے کہا کہ سر آپ کمال کر رہے ہیں،
اگر ایسی بات ہے تو وقت شہادت شہید ہو جائیں, خبر چلائیں ہر صورت میں, بس خبر چلے. میں بتا رہا ہوں کہ اپنے لوگوں سے جو ان کے ہاتھوں لگے ہوئے ہوں وہ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ جان دے دو تم, ہمارے لیے تمہیں لہو بہانا پڑے, گولی کھانی پڑے, تمہیں فوجوں سے ٹکر لینی پڑے, کیونکہ ہم نے MD لگایا تھا. اس وقت آپ کا ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ کیا تھا کہ یوسف بیگ مرزا صاحب جیسا پولائٹ سیولائزڈ ایک اچھا انسان جو ہے نا, ان کے لیے گولی کھا لیتا تو وہ اس کے بعد یہ خوش ہوتے. بچہ بڑا سمجھدار ہے کہ بچے نے وہیں پہ بیٹھ کے کہا, اور دوسری بات اس کو پورا پولیٹیکلی طور پر وہ ایکٹیو ہے, ماشاءاللہ وہ سمجھدار ہے. اگر آپ کو ابھی بھی کوئی شک ہے نا, ان کی کتاب جو ہے نا, ہمارے دوست ہیں سہیل بڑائی صاحب, غدار کون, اس غدار کون میں ان کا بھی انٹرویو شامل ہے, پوری کی پوری ڈیٹیلز اس میں دی گئی ہے, ان کو کیسے اٹھایا گیا, وزیر اعظم ہاؤس میں تھے, یہ کنسلٹیشن میں شامل تھے, ہی واز پارٹ آف آل دا پروسیڈنگ. ناجی صاحب نے پورا ڈیٹیل سے کہتے ہیں, میں مان لیتا ہوں وہی جو تقریر ان کی نگرانی میں جو لکھوائی گئی تھی وہ پچھلی حکومت لے کے بیٹھی تھی, اور یہ پینما کیس کے خراب کرنے میں کہ ان کے جو پہلے 2 انٹرویوز حامد میر صاحب کے ساتھ شروع کروائے گئے تھے, اس کے اندر جو ساری بونگیاں ماری گئی تھی, اس کی وجہ سے سارا کیس خراب ہوا, جو کہ آج تک ایکسپلین نہیں کر پا رہے وہ تضادات. تو یہ پتہ نہیں کیا فیصلہ آئے گا, مجھے کوئی آثار اچھے نہیں آتے.